حاضرین مجلس، میں نے اس کو نوٹ کی شکل میں دیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کے سامنے پڑھوں گا اور گاہے بگاہے اس کے طرف میں اسلام کا معنی ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا معنی امن و شانتی کے ہیں، امن قائم کرنے کے ہیں، اور یہ ایک دین رحمت ہے جس میں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے کی احکام اور تعلیمات موجود ہیں۔ بدامنی، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، حقوق انسانیت کی پامالی اسلام میں حرام ہے اور اس کے مرتکب پر حد نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسان تو انسان، ہر زیرو یعنی ہر جاندار کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اب تک اسلام نے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے اور بدامنی کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے اور اس کے لیے جو نظام بنایا، اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی۔ اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے مابین محبت نے ان کو آ کر کے واضح تعلیمات سکھلایا۔ اسلام نے ان کو حقوق انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، اور جو بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، عورتوں کے حقوق سلب کر لیے جاتے تھے، عورت بس نام کی عورت تھی، اس کا کوئی حقوق یا اس کا کوئی حق یا عزت معاشرے میں نہیں تھا۔ اس وقت اسلام نے واضح تعلیمات کے ذریعے سے عورتوں کی عزت اور عورتوں کے حقوق اور بیٹیوں کے حقوق پر بات کی، اور اس کے بعد عرب کا معاشرہ صالح معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے، اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اے مشرکین مکہ یا اے عرب والو، تم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، جہنم کی راہ ایک دم آگ کے انگارے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بھیج کر کے اسلام کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا۔ اسلام کے اندر صالح معاشرہ کو اساسی حیثیت حاصل ہے، بنیاد حاصل ہے کہ معاشرہ جب ہو، سماج ہو تو صالح ہو، نیک ہو۔ اسلام نے صالح معاشرے کی تشکیل اور بدامنی کے خاتمے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر نظام بنایا ہے، اور جو بھی اسباب اس امن و امان کو قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتے تھے، ان سبھی اسباب اور راستے کو مسدود کر دیا، بند کر دیا۔ خلاف ورزی کی صورت میں کہ جو کوئی بھی صالح معاشرے کی تشکیل میں فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہے یا راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اس پر اس کے ساتھ سختی سے نپٹنے اور حد نافذ کرنے کا حکم دیا، تاکہ سماج اور معاشرہ یا ملک و ریاست میں قائم امن کو کوئی فتنہ و فساد یا اپنی تخریب کاری ذہن کے ذریعے ختم کرنے کی سازش نہ کر سکے۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے، کتاب الحدود۔ یہ ایک مستقل باب ہے جس کے اندر ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے کہ جس کے اندر گناہ کے مرتکب یا صالح معاشرے کی تشکیل میں جو گناہ رکاوٹ بن سکتی ہیں، چاہے زنا ہو، شراب خوری ہو، جوا بازی ہو، ان تمام چیزوں کی جو اسلام میں سزا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر فتنہ و فساد کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فساد اور مویشیوں کو ہلاک کرنے کو سنگین جرم بتلاتے ہوئے ایسا کرنے والوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ اور جب وہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور مویشیوں کو ہلاک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فتنہ و فساد پر کرنا، امن و سلامتی کی راہ میں رکاوٹ بننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے اعلان کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا انہیں سولی پر یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو دایاں پیر کاٹا جائے گا، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ رسوائی ان کے لیے صرف دنیا میں ہے، آخرت میں تو بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں امن و شانتی بحال رہے، لوگ چین و سکون سے زندگی بسر کریں، اس کے لیے جو قانون اسلام نے وضع کیے ہیں اس کی مخالفت کرنا اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھانا جو امن و سلامتی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ایسا کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ آیت ترنت وراثت کے میراث کے مسئلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میراث کا مسئلہ اسلام کے اندر کتنا اہم ہے، خصوصی طور پر جو آج کا جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو میراث سے محروم کر رہا ہے، بیٹیوں کا حق نہیں دیتا، بہنوں کا حق نہیں دیتا، اور بہنیں یہ سوچ کر کے حصہ نہیں لیتی کہ بھائی ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے بعد 2 آیت کو ذکر کیا کہ جو لوگ میراث والی آیت پر عمل کریں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، یعنی جو لوگ صحیح طریقے سے وراثت کی تقسیم کریں گے۔ یہ بھی ایک صالح معاشرہ کی تشکیل میں اہم رول ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے وراثت کی تقسیم میں حصہ کریں گے اللہ انہیں جنت دے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی اور کسی کا حق مارا تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اس طریقے سے اسلام نے امن کی راہ کی رکاوٹ میں جیسے جتنے بھی گناہ تھے، جیسے شراب، قمار بازی، زناکاری اور دیگر جرائم کو حرام قرار دیا، اور مرتکبین کے لیے سخت سزائیں تجویز تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اے مومنو، بے شک شراب اور جوا اور وہ پتھر جس پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کی تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں، پس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث میں زبان کی حفاظت کو حقیقی مسلمان کی صفت بتا کر بدزبانی سے روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان اس کے محفوظ رہیں۔ یہی نہیں، زبان اور شرمگاہ کی محافظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھے جو کوئی بھی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری 6474 نمبر کی حدیث ہے۔ مختلف مواقع سے اسلام میں قرابت دار، پڑوسی، یتیم و مسکین اور سماج کا کمزور طبقہ کے حقوق بتائے گئے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی تعلیم دی گئی ہے جو ایک صالح اور امن پسند معاشرہ قائم کرنے کے اہم اسباب ہیں۔ جب تک دنیا نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا، ہر چہار جانب سکون و اطمینان اور امن و سلامتی قائم تھی۔ مختلف قوم و ملت سے تعلق رکھنے والے ایک ہی ملک میں محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ ان کی محبت کے درمیان مذہبی دیوار کبھی آڑے نہیں آئی۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی وہ سارے حقوق اور اختیارات حاصل تھے جو ایک مسلمان کو حاصل تھا۔ ان کی مذہبی آزادی سلب نہیں کی جاتی، لیکن جب بھی اسلامی تعلیمات اور اس کے نظام امن کو پس پشت ڈالا گیا تو ملک سماج اور معاشرے میں امنی پھیلی اور دنیا سے چین و سکون ختم ہو گیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو معاشرے میں امن و امان قائم رہے، بد امنی دور ہو
اور ریاست کے تمام باشندے خواہ وہ مسلمان ہو یا یہود پرسکون زندگی گزار سکیں، اس کے لیے جو اقدام اور پہل کی گئی اس کی نظیر تاریخ میں کبھی نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والے اور مدینہ کے مسلمانوں کے مابین مواخات کرایا، یعنی بھائی چارگی کرائی۔ صحابہ اکرام کو بیٹھایا، مہاجر تھے، مکہ سے آئے ہوئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ میں آئے۔ تو آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو صحابہ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے سب کو بیٹھایا اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اس کی مثال آپ کو کہیں دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی یا دنیا کی کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی کہ جب صحابہ اکرام بیٹھے اور جب صحابہ کے درمیان مواخات ہو گیا تو ایک صحابی جو انصاری ہے کہتا ہے کہ میرا بھائی یہ زمین ہے اس میں سے تم حصہ لے لو۔ آج حقیقی بھائی دوسرے بھائی کو حق نہیں دیتا ہے، وہ ایک اسلامی طور پر ایک مواخات کرائی گئی تھی۔ تو سوچے کہ اسلامی تعلیمات کو سوچے کہ اسلام امن پسند مذہب کیسے ہے کہ ایک بھائی جو کہ صلبی بھائی نہیں ہے اور نہیں خونی رشتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی تم میری زمین میں سے لے لو، یہ میری بیویاں ہیں، اس میں سے جس کو تم چاہو تو میں طلاق دے دوں، اس سے تم نکاح کر لو۔ دنیا نے اس کو بھی دیکھا ہے اور یہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے بھی ہے۔ اس وقت عرب معاشرے میں جو ماحول تھا اس میں خونی اور علاقائی حمیت غالب تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ ایسے ماحول میں جو اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور اب تک مسلمانوں کی تربیت اس معیار پر نہیں ہو پائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ایک صالح معاشرہ کی تشکیل ہونے سے قبل ہی عرب کی جاہلی ثقافت اور خونی عصبیت کا شکار ہو جائے اور وقت سے پہلے ہی۔ اس لیے یہ مواخات بہت ضروری تھی تاکہ مسلمان اسلامی امن کا عملی نمونہ پیش کریں۔ مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات قائم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم یہودی قبائل سے امن معاہدہ کیا تاکہ ایک مسلم ریاست میں مقیم اور کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے اور بلا خوف و خطر پرسکون زندگی گزار سکے۔ اور اس اسلام جس کا مقصد ہی امن و شانتی قائم کرنا ہے کا عملی نمونہ کا مشاہدہ کرے۔ داخلی امور درست کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے اور مدینہ کی سرحد پر امن و امان قائم کرنے کے لیے سرحدی علاقوں میں آباد قبائل سے امن معاہدہ کیا، جو بدامنی کے خاتمے میں اسلامی کردار پر واضح ثبوت ہے۔ دنیا میں امن و امان قائم ہو اور بدامنی کا خاتمہ ہو، اس کے لیے اسلام نے بے لوث قربانیاں دی ہیں۔ کئی موقعوں پر لچک بھی دکھایا، سمجھوتا کرنے کی بات آئی تو وہ دو قدم آگے بڑھ کر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ سن 7 ہجری میں ہوئی صلح حدیبیہ دنیا کے لیے واضح مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے عمرے کے لیے رخت سفر باندھا، مگر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے روک دیا، مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ قوت و طاقت ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی طرح کی زور آزمائی نہیں کی اور مشرکین مکہ کے مطالبے پر آئندہ سال آنے کا معاہدہ کر لیا۔ صلح میں کئی ایسے شرائط تھے، آپ ان شرائط کو پڑھ سکتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جسے انسانی عقل قبول نہیں کر سکتی تھی، مگر قیام امن کے لیے یہ صلح ضروری تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے سارے شرائط قبول کر کے مشرکین مکہ کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کے مثبت ثمرات مستقبل قریب میں مرتب ہوئے اور پورا جزیرہ عرب امن کا گہوارہ بن گیا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ابو سفیان بن حرب جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اسی سال اسلام لائے ہیں، کہ گھر میں پناہ لے گا وہ مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ مامون ہے، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے۔ اعلان سنتے ہی سارے مکہ والے اپنے گھر اور حرم کی جانب پناہ لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ اگر مسلمان چاہتے تو اپنے ساتھ ہوئے ایک ایک ظلم کا حساب لے سکتے تھے، مگر کسی نے بھی کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں کی اور نہ ہی ہتھیار کا استعمال کیا، اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا تھا، عدل و انصاف کی بالادستی ہو چکی تھی، ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ مکہ والے رحم کی امید لیے آپ کے سامنے سب بستہ تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، قریش کے لوگوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ ہمارے معزز بھائی ہیں اور معزز بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم خیر کی امید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ملنے کے بعد جو کہا تھا وہی میں تم سے آج کہتا ہوں، جاؤ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ حدیث جو ہے اس کی سند پر کلام ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر ضعیف کا حکم لگایا ہے، لیکن متن کئی طرح کے شواہد کی بنیاد پر متن کے اعتبار سے حدیث حسن تک کے درجے تک پہنچتی ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے اور بد امنی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے عدل و انصاف جیسا خوبصورت نظام تعلیم دی ہے اور اسے اسلام کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ عدل امن کی روح ہے، جس معاشرے یا ملک میں عدل و انصاف نہیں وہاں امن کا تصور کرنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے۔ اسی آیت سے پہلے مسلمانوں کو مذہبی تعصب اور خونی حمیت سے اوپر اٹھ کر ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور سچی گواہی دینے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران اور امیروں کو بشارت دی گئی کہ وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صاف نہیں آ رہی ہے، آواز صاف نہیں ہے؟ نہیں آواز صاف ہے، آواز صاف ہے، آپ ہی کے مائک میں کوئی گڑبڑی ہو۔ جی بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریش آواز۔ جی بولیے۔ اجمعین نے اپنی زندگی عدل و انصاف سے کام لیا، اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ لیا، اپنے عدل و انصاف کیا۔ مائک بند کر لیں، کسی کی مائک چالو ہے۔ عدل و انصاف کی زد میں کوئی مسلمان بھی آیا تو مذہبی تعصب انصاف قائم کرنے میں حائل نہیں ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مقابلے یہود کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا اور انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو۔ فتح مکہ کے بعد آپ کی عدالت میں فاطمہ مخزومیہ کا چوری کا قضیہ پیش کیا گیا۔ یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے، اس کو سننا چاہیے۔ آپ نے دلائل و شواہد کے بعد اس خاتون کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، چونکہ وہ خاتون عرب کے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ لوگ بے چین ہو گئے اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو شفارسی بنا کر سزا معافی کی درخواست عدالت نبوی میں لگائی، مگر آپ نے نہ صرف درخواست کو مسترد کر دیا بلکہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو تم سے پہلے کہ امتیں یا لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی، مالدار آدمی چوری کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی جب چوری کرتا تھا تو لوگ اس کے اوپر سزا متعین کرتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جان لو فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور حق کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے کہ چاہے باطل کتنا بھی طاقتور ہو، چاہے وہ اپنے کے خلاف ہی کیوں نہیں ہونا پڑے، اگر حق کے زد میں اپنا کوئی باپ بھی آئے، والد بھی آئے، والدین آئے، بھائی آئے، پھر بھی ہمیں حق کا ساتھ دینا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ اسلام کا سماج و معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ فتنہ و فساد کرنے والا اور سماج و معاشرے میں تخریب کر کے بد امنی پھیلانے والا حکمران یا امیر کا رشتہ دار یا اولاد ہی کیوں نہ ہو، بخشا نہیں جائے گا۔ اسلام نے امن و امان قائم کرنے کے لیے، قتل و خونریزی کی روک تھام اور انسانی جان کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کو قصاص جیسا معتدل نظام دیا ہے، جس میں کوئی انسان اگر کسی کو جسمانی ایذا دیتا ہے اور اس کو کسی اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے تو بدلے میں اسے بھی وہی سزا دی جائے گی، اور اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا
کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں یعنی بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام قصاص کو انسانیت کی بقا اور آب حیات بتلایا ہے۔ فرمان ربانی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اے عقل مندو، عقل رکھنے والو، یا اے اصحاب عقل و خرد، قصاص میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے، شاید کہ تم اس کی وجہ سے قتل و خونریزی سے بچتے رہو گے۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ جس ملک یا ریاست میں قصاص کا نظام قائم ہے وہاں دوسرے ممالک کے مقابلے قتل و خونریزی یا انسانی ایذا کے معاملات کم ہیں۔ آپ مثال کے طور پر سعودی عرب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی امن و امان کے ساتھ بلا کسی خوف و خطر پرسکون ہو کر آزادانہ زندگی بسر کر سکے، اس کو ضرور سننا چاہیے۔ جو آج کل کے زمانے میں میڈیا لابی جو اسلام کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ اسلام دہشت گردی وغیرہ کا مذہب ہے، سننا چاہیے کہ اس کے اندر دوسروں کی غیر مسلمانوں کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی ہے۔ اس کے تعلق سے اسلام نے معاہد اور ذمی کا قانون بنایا ہے، جس کے مطابق ایک غیر مسلم معمولی جزیہ دے کے عوض، اسلامی جزیہ مطلب معمولی ایک ٹیکس ہے، بہت ہی کم پیسے کا ہوتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے زمانے میں غالباً ربع دینار ہوتا تھا، یعنی کہ ایک دینار کا چوتھائی حصہ تو یا ربع درہم۔ غیر مسلم معمولی جزیہ کے عوض اسلامی حکومت سے معاہدہ کر کے امن و سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر کسی نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا کسی معاہد کو قتل کر دیا تو یہ سنگین جرم ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی ہے اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا ہے، یعنی گھر بار سے بھگایا نہیں ہے، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیزه یوم القیامہ کہ خبر، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی اس آدمی پر جو جزیہ دے کر کے اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے اور مسلمان نہیں ہے، کسی پر ظلم کیا، ایسے آدمی پر، یا اس کی عیب جوئی کی یعنی اس کے خلاف کوئی اس کے بارے میں ادھر ادھر باتیں کی، اس پر بہتان تراشی کی، اس کو اوپر عیب لگایا یا اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا، یعنی اگر آپ کے یعنی کہ آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقلیت میں ہے، کمزور ہے، اور آپ نے اس کو زبردستی اس سے زیادہ کام لیا اس کی طاقت سے، یا اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا اس کے اوپر، اور اس کے خواہش کے بغیر زبردستی اس کا کوئی سامان لے لیا، کوئی سامان ہڑپ لیا، تو جان لو ایسے شخص کے خلاف میں قیامت کے دن حجت پیش کروں گا، یعنی ایسے مظلوم معاہد کے لیے قیامت کے دن انصاف طلب کروں گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قضیہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اس آدمی کے اوپر فلاں نے ظلم کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے تم آج انصاف دے۔ یہ اسلام ہے۔ معاہد کو ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے من قتل نفسا معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وان ریحا لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کسی نے کسی معاہد ذمی کو قتل کیا اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، اور جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت یعنی 40 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی۔ حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ایلیا والوں نے امان طلب کی، انہیں دینی اعتبار سے آزادی دی جائے اور ان کی عبادت گاہوں اور شاعر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا جائے۔ دیکھیں اسلامی ریاست کی مثال دیکھیں امن قائم کرنے میں، تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان دیتے ہوئے لکھا کہ یہ اللہ کا بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اہل ایلیا کے لیے امن و امان کا پروانہ ہے کہ ان کی جان و مال، عبادت گاہیں سب کو امان دی جاتی ہے،
ان کی عبادت گاہوں کو مسکن نہیں بنایا جائے گا، یعنی رہنے کے جگہ نہیں بنایا جائے گا، اور نہ ہی اسے منہدم کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے گا، وہ پوری طرح سے محفوظ ہوں گے۔ اسے امام جریر طبری نے اپنی تاریخی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے اسلامی ریاست میں مقیم معاہد اور ذمی لوگوں کا حال و احوال دریافت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی مسلمان کسی پر زیادتی نہ کرے۔ اس طریقے سے معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ وہ اپنے خلافت میں ذمیوں کے حقوق اور ان کی حفاظت کی بار بار دہائی دیتے ہوئے فرماتے کہ انہوں نے جزیہ اس لیے ادا کیا ہے تاکہ ان کے مال کی حفاظت ہمارے مال کے جیسے ہو، اور ان کا قتل کرنا ویسے ہی حرام ہے جیسے ایک مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں امن و امان قائم کرنے اور بدامنی کو دور کرنے میں اسلام کی جنگی تعلیمات کا بھی اہم کردار ہے کہ اسلام نے جنگ کرنے کے لیے کیا تعلیمات دی ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دیے ہیں اگر اسے اپنا لیا جائے تو دنیا میں جنگ ہی نہ ہو، اور اگر کبھی جنگی صورت بن بھی گئی تو کسی معصوم کی جان نہیں جائے گی۔ اسلام جنگی حالات میں کسی معصوم انسان جو جنگ کے میدان میں نہیں ہے، خاتون، بچے اور بزرگوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ درخت، پودے اور چرند و پرند کو بھی کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچے اس کے لیے اسلام نے خصوصی تعلیم دی ہے۔ گھروں یا عبادت گاہوں کو منہدم کرنا یا نقصان پہنچانا اسلام میں ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے درختوں اور پودوں کو نقصان مت پہنچانا، جانوروں کو قتل مت کرنا، بچے، بزرگ اور خواتین کو قتل مت کرنا، عبادت گاہوں کو نقصان مت پہنچانا، جو اپنے گھروں یا عبادت گاہوں میں پناہ لیے ہیں انہیں نقصان مت پہنچانا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت مقتول ملی، کہیں پر قتل کی ہوئی ملی، تو آپ نے شدید تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ تو جنگ کرنے کے لیے نہیں تھی، اسے کس نے قتل کر دیا۔ آپ نے ایک صحابی کے ذریعے ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ کتابچہ یا یہ پیغام بھجوایا کہ کسی بچہ یا خاتون کو قتل نہیں کیا جائے۔ یہ مستند احمد کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام کی جنگی تعلیمات کا خوب پاس و لحاظ رکھا، اور لشکر روانہ کرتے وقت وہی نصیحت دہراتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اس نظریے سے آپ موجودہ حالات کا تناظر لیں، خاص طور سے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اور 7 اکتوبر 2023 کو جو ہوا، اور وہاں کی جو جس تنظیم نے بلا سوچے سمجھے بغیر کسی حکمت عملی کے اور جو دشمن ملک پر حملہ کیا، اور اس کے وہاں کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئی ہے، اور اب تک وہ لوگ یرغمال ہی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے عوض میں پورے کے پورے غزہ کھنڈہر ہو گیا، اور اس طریقے سے وہاں کے لاکھوں معصوم مسلمانوں کی جان چلی گئی۔ اور اسے جو جذباتی لوگ ہیں یا جو فکری تنظیمیں ہیں یا اس طریقے سے جو وہ تنظیمیں جو تحریکات اسلامی کے نام سے مشہور ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے تعلیمات کے برخلاف ہے، کیونکہ اسلام نے ایک جان کی حفاظت کو پوری انسانیت کی بقا قرار دیا ہے۔ اس لیے یہاں تو اگر سوچے، اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ہوتے، یا اس طریقے سے خلفائے راشدین کا زمانہ ہوتا یا صحابہ اکرام کا زمانہ ہوتا، تو کیا چند یرغمالیوں کے عوض کیا ان تمام وہ خوبصورت شہر جو کہ ایک دم کھنڈہر بن گیا ہے، وہاں کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں، ظلم ستم کے سارے جو ظلم ستم کے جو حدیں ہیں سب کچھ پھلانگ کی جا چکی ہے، اور دشمن ملک اسی کو بہانہ بنا کر کے وہاں کے معصوم بچوں، خواتین، معصوم انسانوں کا قتل کر رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ان یرغمالیوں کو اپنے پاس رکھتے؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور ایسا کرنے والے لوگ، جن لوگوں نے بھی 7 اکتوبر 2023 کو جو غیر حکیمانہ فیصلہ کیا اور اس کے دشمن ملک کے اوپر بلا سوچے سمجھے وہ لوگ پل پڑے، اور اس کے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوا، ایسے لوگ کو سوچنا چاہیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں دوسرے مذہب کو برا بھلا کہنا یا دوسرے مذہب کے معبودوں کے لیے نازیبا کلمات زبان سے نکالنا بھی ممنوع ہے۔ یعنی ہم کسی دوسرے مذہب کو گالی بھی نہیں دے سکتے،
کسی دوسرے مذہب کے جو لوگ اپنے آستھا میں یقین رکھتے ہیں، اگر کسی کو اپنا معبود سمجھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے معبودوں کو بھی ہم گالی نہیں دے سکتے، برا بھلا نہیں کر سکتے. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں یا گالی دیں، تاکہ مذہب کی بنیاد، کیوں؟ کیونکہ مذہب کی بنیاد پر ملک اور ریاست میں منافرت نہ پھیلے، آپس میں جنگ و جدال نہ ہو اور فتنہ فساد نہ ہو، ایک ہی ریاست میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے امن و سلامتی کے ساتھ پرسکون ہو کر بخوشی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا اے مسلمانوں تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بس وہ بغیر جانے سمجھے زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. یعنی ہم اگر ان کے معبود کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. ہم اسی طرح ہر جماعت کی نگاہ میں ان کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں رب کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، پس وہ انہیں ان کے اعمال کے خبر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغزو مسلمن بشتم کافر کو برا بھلا کہہ کر مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ. یعنی جب کوئی کسی غیر مسلم کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی پلٹ کر مسلمانوں کو برا بھلا کہے گا، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور عین ممکن ہے کہ یہ بات زبان سے شروع ہو کر لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد تک پہنچ جائے اور معاشرے میں بدامنی پھیلے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر کے فساد فی الارض کا سدباب کر دیا. فوت شدہ شخص یعنی جو آدمی مر جاتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کو بھی گالی دینا یا اس کو بارے میں غلط بات کہنا، لعنت و ملامت کرنا بھی اسلام میں منع ہے. یہ بھی ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ہے کہ کوئی کسی سے آپ کی ذاتی دشمنی زندگی میں رہی ہوگی اور وہ مر گیا تو اب آپ یہ نہ کہیں، اس کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، اس کو گالیاں مت دیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، اس کے اسلام میں یہ منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، صحیح بخاری، کہ مردے کو برا بھلا مت کہو، بے شک جو انہوں نے اپنا اعمال پیش کیا اس تک وہ پہنچ گیا. اسلام جبرن اسلام قبول کرنے کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اوپر آپ طاقت کے زور پر آپ اس کو مسلمان بنا دیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں دخل اندازی، دین کے معاملے میں کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے. اسلام کے نزدیک ایک جان کی حفاظت دنیا کی تمام انسانوں کی حفاظت کے برابر ہے، اور ایک بے قصور معصوم انسان کو ناحق قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، یہاں پر آپ الفاظ پر غور کریں، نفسا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمان نہیں کہا. کہ مسلمان، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہوں گے. جو غیر مسلم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں نفسن ہے، نفس کہتے ہیں جان کو، اور نکرا کا سیگا استعمال کیا ہے یعنی عام جان کو. نفسن او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسل بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض زمین میں فی الارض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے نبی کریم بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا یعنی ناحق کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلانے والے کے بغیر قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام لوگ قتل کر ڈالا. یعنی کسی نے اگر کسی معصوم بے قصور انسان کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جو شخص کسی ایک جان کی حفاظت کی، جس نے کسی ایک معصوم جان کی حفاظت کر لی تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکبر الکبائر عند اللہ الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین، صحیح بخاری، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو معصوم جان کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. اور اگر کوئی آدمی قصوروار بھی ہے، اگر کوئی غلطی اس سے صادر ہو گئی اور اسلامی حد، اگر اسلامی ملک ہے اور اس کے اوپر حد کو نافذ کرنا بھی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تو یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے کہ ہم اور آپ یا کوئی بھی آدمی اس پر حد قائم کر رہے، یہ کام حکومت کا ہے. اس لیے اس کو حکومت پر چھوڑنا چاہیے، یہ نہیں کہ جس کو جو چاہے وہ حد قائم کرے، وہ اسلام کے اندر نہیں ہے. بد امنی کے خاتمے کے لیے اسلام کا اتنا واضح اور روشن تعلیمات ہونے کے باوجود بھی دور جدید کا ذرائع
ذرائع ابلاغ دہشت گردی جیسے سنگین جرم کو امن و شانتی قائم کرنے والا مذہب اسلام سے جوڑتا ہے، جو کہ تشویشناک امر ہے۔ یعنی اسلام کو اتنے واضح تعلیم ہونے کے باوجود بھی دہشت گردی والا مذہب قرار دینا بہت ہی تشویشناک ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں امن و سلامتی قائم کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اسلام میں اس کو جو حساسی حیثیت حاصل ہے اور اس کے متعلق جو تعلیمات دی گئی ہے، نیز اسلام نے بد امنی دور کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اسے تمام ادیان و فرق سے ممتاز کرتی ہے۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ دہشت گردی، ظلم و زیادتی، ناحق قتل کرنا، چوری، ڈاکہ زنی، مال غصب کرنا، سماج میں فساد بگاڑ پیدا کر کے امن و سکون سلب کرنا، ان سب کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان سماج و معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے اور ملک و معاشرے کا امن و سکون چھیننے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو حقیقی معنی میں بہتر مسلمان نہیں ہے۔ مکہ میں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مظلوم بن کر رہے، ہر طرح سے ظلم کو برداشت کیا، مگر کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو سماج و معاشرے کے امن میں تخریب پیدا کرنے کا سبب ہو سکے۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے امن و امان ہی قائم کیا گیا۔ کچھ جنگی حالات بھی پیدا ہوئے تو اس میں جان و مال کا نقصان آج کے جنگ و جدال کے مقابلے رائی کے دانے کے برابر ہوا۔ اس لیے اسلام جسے امن پسند مذہب کی جانب بد امنی کی نسبت کرنا اور اسے بد امنی کے سبب بتانا اسلام دشمن عناصر کی چال ہے۔ اسلام کا جو نظام امن اگر دنیا اسے اپنا لے تو آج پوری دنیا میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے ملک کے ساتھ دست گریباں ہیں، معصوم اور بے قصور جانے جا رہی ہیں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب کا خاتمہ ہو جائے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور ہر چہار جانب امن فضا قائم ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا، آؤ مل کر پھیلائیں امن کا یہ چراغ، اسلام کی روشنی میں ہو سب کا سراہ راست۔ اور دوسرے شاعر نے کہا، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ نفرت کا کوئی نام، اسلام کی یہ روشنی ہے سب کے لیے سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں امن قائم کرے، جہاں بھی بد امنی پھیلی ہوئی ہے، جیسے بھی حالات ہیں وہاں سے بد امنی کا خاتمہ ہو، جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ الحمدللہ آج کا یہ علمی محاضرہ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ مؤثر اور انتہائی پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ محاضر محترم شیخ عابد جمال سلفی حفظہ اللہ سے جو توقعات تھے، بالخصوص میں ذاتی طور پر اس سے کہیں زیادہ پایا۔ آپ نے بد امنی کے خاتمے میں اسلام کا کیا کیا کردار رہا ہے، شروع سے لے کر اب تک آپ نے ان تمام پہلوؤں اور گوشوں پر محاضرہ پیش کیا ہے، اور ان تمام جانب آپ نے شرعی نقطۂ نظر سے اشارہ کرتے ہوئے مدلل طریقے سے آپ نے بد امنی کے خاتمے میں اسلام کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال ہمیشہ توقع آپ سے امید کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس جمعیت کے تئیں اپنے نیک جذبات اور خواہشات کا اظہار کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ جڑ کر آپ کام کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ بار بار موقع عنایت کریں گے تاکہ آپ سے سارے لوگ مستفیض ہوتے رہیں۔ اللہ آپ کو نفع بخش اور فائدہ مند بنائے۔ اب اس کے بعد میں، چونکہ محاضرہ کچھ لمبا تھا اور تاخیر ہو گئی ہے، اب میں فضیلت الشیخ جناب مولانا شوکت محمود ریاضی حفظہ اللہ، استاد جامعہ جویریہ رضی اللہ عنہ بیریہ کمال سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں تاثرات کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ آپ اس محاضرے
اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے جو یہ سیمینار علمی سیمینار منعقد ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے کیا آراء اور تاثرات ہیں، آپ برائے کرم پیش کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم و معزز سامعین کرام، آج کی اس بابرکت علمی محاضرہ میں شریک ہونا میرے لیے سعادت کی بات. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کا، جنہوں نے اس علمی سلسلے کو قائم رکھا اور امت کے علمی و فکری افق کو روشن کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ 12واں آن لائن علمی محاضرہ جو فضیلت الشیخ کلام الدین مدنی حفظہ اللہ کی سرپرستی، فضیلت الشیخ محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ کی صدارت اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر اورنگزیب تیمی حفظہ اللہ کی ندامت میں منعقد ہوا، اپنی تنظیم و ترتیب اور علمی وقار کے اعتبار سے قابل ستائش ہے. آج کے فاضل مقرر فضیلت الشیخ عابد جمال سلفی حفظہ اللہ نے نہایت اہم اور نازک موضوع بدامنی کے خاتمے میں اسلام کا کردار پر مدلل اور دلنشیں گفتگو فرمائی. آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا کہ اسلام ایک ایسا کامل و شفاف نظام حیات ہے جو امن، انصاف، رواداری اور باہمی احترام کی بنیاد رکھتا ہے. جہاں اسلامی اصول نافذ ہوں وہاں ظلم، فساد اور بدامنی کی گنجائش نہیں رہتی. صالح اور امن معاشرہ کی تشکیل میں اسلام نے جو کردار ادا کیا ہے، جیسے عدل و انصاف، وراثت کی تقسیم، حقوق العباد کی پاسداری، جرائم کی روک تھام، اخوت و بھائی چارگی، صلح و اصلاح کی ترغیب، ذمیوں کے حقوق کی رعایت، جنگوں میں اسلامی تعلیمات اور دور حاضر میں جنگوں کے جو حالات ہیں، ان تمام پہلوؤں پر برادر مکرم نے بڑے بہتر انداز میں وضاحت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی گفتگو سے یہ حقیقت مزید اجاگر ہوتی ہے کہ بدامنی کا اصل علاج اسلام کی تعلیمات کو فرد، خاندان اور معاشرے کی سطح پر نافذ کرنا ہے. قرآن نے عدل، بھائی چارہ اور تقوی کو امن کی بنیاد قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی سب سے عملی مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علمی پروگرام ہماری فکری تربیت، دینی شعور اور اجتماعی بیداری کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر ہم واقعی امن چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی اصل روح اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا. اس مبارک موقع پر میں اپنے استاد مکرم شیخ ارشاد احمد مدنی حفظہ اللہ، پتہ نہیں شریک ہیں یا نہیں اس بزم کے اندر، اسی طرح سے فاضل دوست پرویز یعقوب مدنی حفظہ اللہ اور برادر مکرم حافظ انوار الاسلام مدنی حفظہ اللہ اور دیگر معزز علماء کرام جو اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، سبوں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی علمی اور دعوتی کاوشیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محاضرہ کے تمام منتظمین، سرپرستوں، مقررین اور سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں امن و انصاف قائم کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم. یقیناً میں دل کی گہرائی سے فضیلت الشیخ جناب مولانا شوکت محمود ریاضی حفظہ اللہ، استاد جامعہ جویریہ رضی اللہ عنہا للبنات بیریہ کمال کے اس انتہائی وقی تاثر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے.